بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم، الحمدللہ آج کے اس پروگرام میں سورہ فاطر کی آیت نمبر 15 سے تلاوت کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی 22واں پارہ بھی اختتام کو پہنچا ہے۔ 15ویں رکوع کی تلاوت کی گئی ہے، اس کے ساتھ 16ویں، 17ویں، 18ویں اور 19ویں رکوع کی کچھ آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیتوں پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں جن میں سورہ فاطر کا بھی کچھ حصہ شامل ہے، کیونکہ آج کی تلاوت میں سورہ فاطر کی تکمیل ہوئی اور اس کے ساتھ ہی سورہ یاسین کا آغاز ہوا ہے، تو جب ہم ان مضامین پر نظر ڈالتے ہیں تو یقیناً ہماری زندگی کے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والی کئی آیتیں ہیں کہ جو ہماری رہنمائی کرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں۔ 15ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے ایک بہت بنیادی جو صفت ہے وہ بیان فرمائی اور انسانوں کو، تمام مخلوق کو توجہ دلائی ہے کہ تم سب کے سب اللہ رب العزت کے محتاج ہو اور اللہ اتنا قادر و قیوم ہے کہ وہ تم سب کو فنا کر کے ایک نئی مخلوق لا سکتا ہے۔ یعنی اتنی مخلوق جو پوری زمین پر پھیلی ہوئی ہے، اگر وہ رب چاہے تو سب کو فنا کر کے ایک نئی مخلوق زمین پر آباد کر دے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے آج ہمیں جب اللہ نے موقع دیا، ہمیں پیدا کر کے اس نے یہ سب کچھ سننے سمجھنے کا ایک وقت اور موقع دیا، ہمیں ضرور اس سے استفادہ کرنا چاہیے، ورنہ پھر قیامت کا جب دن آئے گا تو اس کی طرف توجہ دلائی کہ لوگ ایک دوسرے سے اپنا بوجھ اٹھانے کی درخواست کریں گے، لیکن وہاں پر پھر وہ وقت ہوگا کہ پھر جو درخواست کرنے والا ہے وہ درخواست کرے گا، لیکن دوسرا شخص بوجھ اٹھانے سے معذرت کر رہا ہوگا۔ قرآن نے اسی سورہ فاطر کی آیت 18 میں اس کی طرف اشارہ کیا کہ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، کہ جب کوئی بوجھ والا اپنے بوجھ کی طرف دوسرے کو بلائے گا تو فرمایا کہ لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا، تو پھر اس کا بوجھ نہیں اٹھایا جائے گا، اگرچہ کتنا ہی کوئی رشتہ دار کیوں نہ ہو، رشتہ داری کے باوجود کوئی وہاں پر کسی کو کام نہیں آئے گا۔ مفسرین نے ایک بزرگ حضرت فضیل بن عیاض کے حوالے سے قول نقل فرمایا کہ اس سے مراد وہ عورت ہے کہ جس نے بچہ جنا ہوگا اور اس دن اپنے بچے کو وہ کہے گی یا ولدی، اے میرے بیٹے، کیا میرا پیٹ تیرے لیے قرار کی جگہ نہ تھی دنیا میں؟ کیا میرا سینہ تیرے لیے سیرابی کا ذریعہ نہ تھا؟ کیا میری گود تیرے لیے آرام کی جگہ نہ تھی؟ وہ بچہ کہے گا ہاں میری ماں، بالکل ایسا ہی ہے۔ پھر وہ والدہ کہے گی اس سے کہ میرے بیٹے، میرے گناہوں نے میری کمر توڑ دی ہے، اس انبار میں سے تو ایک گناہ تم اٹھا لو، ایک گناہ تم اٹھا لو آج۔ وہ بچہ کہے گا ماں دور ہٹ جاؤ، میں اپنے گناہوں میں مشغول ہوں، میں تمہاری طرف توجہ کیسے کر سکتا ہوں؟ یعنی اندازہ کیجئے کہ قیامت کے دن افراتفری اور نفسی کا کیا عالم ہوگا۔ لیکن اس آیت سے ہرگز یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ شفاعت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ شفاعت کے اپنے جگہ دلائل ہیں، وہ برحق ہے، کیونکہ قرآن مجید نے جگہ جگہ اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اللہ ہی کی اجازت سے شفاعت کرنے والے شفاعت کریں گے، اور احادیث مبارکہ اس پر گواہ ہیں۔ تو شفاعت کا اپنی جگہ ایک تصور ہے، یہ ایک ایسا وقت ہوگا کہ جہاں ندامت اور حسرت کا ایک پورا پس منظر ہے، ایک پوری کیفیت ہے جو گزرے گی۔ اس کے بعد پھر شفاعت کے جب دروازے کھلیں گے، عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب شفاعت فرمائیں گے تو پھر شفاعت کے دروازے بھی کھلیں گے۔ تو یہ دو الگ الگ باتیں ہیں جن کو آپس میں ملانا نہیں چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ ہی قرآن کریم کی آیات میں بتایا گیا کہ جو پیغام قبول کرنے والے ہوتے ہیں ان کی کیا صفات ہیں، کون لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر پیغام قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ فرمایا انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، اے محبوب آپ انہی کو ڈرا سکتے ہیں کہ جو رب سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ تو یہ اوصاف ہوں تو پھر دین کے اندر جو باتیں بتائی گئیں، جو ترغیبات ہیں، جو ترہیبات ہیں، پھر وہ طبیعت پر اثر انداز ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پھر آیت نمبر 22 میں سورہ فاطر میں سماع موتا کی طرف اشارہ کیا گیا، بہت ایک ایسا موضوع کہ جو علماء کے درمیان بہت زیادہ ڈسکس ہوتا ہے۔ سماع موتا کے آیا کہ جو مردے، جب ہم انہیں مردہ کہتے ہیں تو وہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ قرآن کریم کی آیت 22 سورہ فاطر میں فرمایا وما انت بمسمع من فی القبور، اے محبوب آپ سنانے والے نہیں ہیں انہیں جو قبروں میں ہیں۔ اس سے یہ استدلال بعض لوگ کرتے ہیں کہ جو قبر میں چلا گیا وہ سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، لیکن یہاں پر مفسرین نے لکھا کہ من فی القبور سے مراد
قبر والے نہیں ہیں بلکہ کفار ہیں جو جیتے جاگتے گویا کہ مردہ ہو چکے تھے، اپنے کفر کی وجہ سے مردہ۔ چنانچہ علامہ قرطبی لکھتے ہیں من فی القبور کی تفسیر میں، ای بمنزلۃ اہل القبور، یعنی یہ کفار اہل قبور کے درجے میں ہیں، انہیں سننا یا تبلیغ انہیں نفع نہیں دے رہی، اس لیے انہیں قبر والوں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ لیکن اس سے سماع موتا یعنی کہ مردوں کے نہ سننے پر استدلال کرنے سے علماء نے منع فرمایا، اور اس سے پہلے ایک اور پروگرام میں ہم اس کی مختصر سی وضاحت کر چکے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ہی اسی سورہ فاتر میں جب 16ویں رکوع کا آغاز ہوا اور اس کی تلاوت کی گئی تو اللہ رب العزت نے اس کے آغاز میں دلائل قدرت بیان فرمائے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا اور اس پانی سے پھر مختلف رنگوں کے پھل پیدا فرمائے۔ ایک پانی ہے، پانی ایک ہے، مگر جب اس سے پھل اللہ نے پیدا کیے تو دیکھیے نا کیسی کیسی رنگتیں ہیں، کسی کا رنگ ہرا ہے، کوئی اورنج ہے، کوئی ریڈ ہے، کوئی کس کلر میں، اور پھر رنگتوں میں بھی، رنگتوں کے اندر رنگتیں ہیں، پھر ذائقے بھی الگ الگ، کیفیتیں الگ الگ، بناوٹ الگ الگ ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ ساری خلاقی ہے کہ جو کائنات میں جگہ جگہ اس نے اپنے دلائل کے طور پر اس کو بکھیر دیا۔ پھر پہاڑوں پہ توجہ دلائی، فرمایا پہاڑوں کی کبھی کبھی قطاریں دیکھا کرو کہ ایک طویل قطاریں نظر آئیں گی، سفید سفید پہاڑوں کی قطاریں نظر آئیں گی، پھر مختلف رنگتوں کے پہاڑ نظر آئیں گے، سیاہ سے سیاہ پہاڑ، سرخ پہاڑ بھی نظر آئیں گے۔ پھر سرخ میں فرمایا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا، فرمایا کہ سرخی میں بھی مختلف رنگتیں ملیں گی، کوئی پہاڑ معمولی سرخ، کوئی زیادہ سرخ، فرمایا یہ سب ہماری قدرتیں ہیں، تمہیں پہاڑوں میں رنگتیں ملیں گی، پھلوں میں رنگتیں، اور تو اور اگلی آیت میں 28 میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ، لوگوں میں بھی تمہیں مختلف رنگتیں ملیں گی، جانوروں میں بھی مختلف رنگتیں ملیں گی۔ یہ رنگتیں تمہارے جھگڑوں کا باعث نہیں بننی چاہیے، یہ تو ہماری قدرت کی دلیل ہے، یعنی رنگتوں کے اختلاف سے بندے کو اللہ کے قریب ہونا چاہیے، نہ کہ آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑنے کا ذریعہ بنا لیں۔ لوگ آج رنگتوں پہ بٹ گئے، کوئی زبانوں پہ تقسیم ہو گیا، کوئی علاقے اور قبیلے پہ بٹ گیا۔ رب نے سب کو ایک کنبہ قرار دے کر، سب کو یکجان کر کے، سب کو اپنی طرف توجہ دلائی کہ ہماری کوشش، ہماری محنت، ہماری تگ و دو اللہ کی طرف ہونی چاہیے، نہ کہ آپس میں خدا نخواستہ کوئی دوری کا باعث بننا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے مزید کچھ اوصاف ذکر کیے جو ہم انسانوں میں ہونے چاہیے۔ تلاوت کتاب ہے، اقامت الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا ہے، انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد آگے جا کر کتاب اللہ کا ذکر کیا کہ اس کتاب کو ہم نے امت محمدیہ کو وارث بنایا، اس کتاب کا وارث ہم نے اس امت کو بنایا۔ لیکن پھر اس امت میں مختلف گروہ سامنے آئے، ایک وہ کہ جو اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، ایک وہ کہ جو اعتدال سے چلتا ہے، ایک وہ کہ جو اور زیادہ خیرات میں، نیکیوں میں سبقت لے جانے والا۔ ان تینوں کا ذکر فرمایا اور سب سے افضل اسے قرار دیا کہ جو سابقم بالخیرات، نیکیوں میں سب سے آگے نکل گیا۔ اللہ نے پھر اس کی تعریف فرمائی، اس کو فضل قرار دیا، فضل کبیر اللہ رب العزت نے اس کو قرار دیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ تین طبقات اس لیے بیان کیے تاکہ بندہ غور کرے کہ میں اس میں سے کس درجے میں ہوں، پھر اگر کسی ایسے درجے میں ہوں کہ اس سے اور آگے بڑھ سکتا ہوں تو ضرور بڑھنا چاہیے۔ قرآن نفس مطمئنہ کا ذکر بھی کرتا ہے، قرآن نفس امارہ کا ذکر بھی کرتا ہے، قرآن نفس لوامہ کا ذکر بھی کرتا ہے۔ تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ میں کس مرحلے میں ہوں، کیا میرا نفس ایسا ہے جو مجھے عبادت کا مشورہ دیتا ہے یا گناہوں کا مشورہ دیتا ہے؟ اگر گناہوں کا مشورہ دیتا ہے تو پھر عبادت کی طرف آنے کی ضرورت ہے، اور اگر نفس عبادت کا مشورہ دیتا ہے تو پھر عبادت پر ناز نہیں بلکہ نیاز ہونا چاہیے، عجز ہونا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس عبادت کو قبول فرمائے۔ پھر اس کے ساتھ ہی 70ویں رکوع کی تلاوت کی گئی، اس میں اللہ رب العزت نے بتوں کا رد کیا، ان کے عاجز ہونے کو بیان فرمایا، اور فرمایا کہ ہماری قدرتیں کس کس طرح سے اس پورے زمین میں، آسمانوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ اعلان نبوت سے پہلے، یعنی جب تک ہمارے نبی نے اعلان نہیں کیا تھا نبوت کا اعلان، اس سے پہلے کفار بڑی بڑی قسمیں کھاتے تھے کہ کاش کہ کوئی ہدایت دینے والا آ جائے، ہم تو اس کا دامن نہیں چھوڑیں گے اور ہم اسے تھام کے رکھیں گے۔ اور جب وہ آنے والا آ گیا تو اس کے بعد پھر ان سب نے رد کیا ہے، اور پھر ان سب نے اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے انداز سے جھٹلایا ہے۔ تو یہ بھی قرآن نے بیان کر دیا کہ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، پہلے بڑی بڑی قسمیں کھاتے تھے، اور جب حضور آ گئے تو اس کے بعد انکار کرنے لگ گئے، تو انہیں پھر وہ ساری باتیں یاد دلائیں، ان کا تکبر بتایا کہ سازشیں کرنے لگ گئے، تکبر کرنے لگ گئے، اور پھر عبرت کے لیے سیر کرنے کا حکم دیا۔
عبرت کی غرض سے زمین میں سیر کرو، کیونکہ کفار اپنے تجارتی قافلوں میں گزرتے بھی رہتے تھے لیکن غور نہیں کرتے تھے. انہیں بتایا کہ تجارت اپنی جگہ، پیسہ بنانا اپنی جگہ، لیکن راستے سے گزرتے ہوئے غور کیا کرو. جس بستی سے گزرے ہو اس پر کبھی یہاں بھی کوئی رہتا تھا لیکن وہ رہنے والے بھی اب کبھی نہ رہے، ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے. تو آج تم ہو، کل تمہارا بھی نام و نشان مٹ جائے گا. تو اگر تم چاہتے ہو کہ تم اچھے ناموں سے پکارے جاؤ، اچھا ذکر ہو، تو پھر ان ہستیوں سے وابستہ ہو جاؤ کہ جو تمہیں اللہ کی طرف لے جانے والی ہیں، اللہ کا قرب عطا کرنے والی ہیں. اور اس کے ساتھ ہی سورہ فاطر کے اختتام پر اللہ عز و جل نے اپنا حلم بیان کیا، بردباری، برداشت. آیت نمبر 45 میں فرمایا کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ تعالیٰ گرفت کرنے لگ جائے نا، لوگوں کی گرفت کرے ان اعمال پر جو لوگ کرتے ہیں، ان غلطیوں پر، کوتاہیوں پر، اگر اللہ بار بار لوگوں کا گرفت فرمانے لگ جائے، فرمایا ما ترک علی ظہرہا من دابہ، تو زمین کی پشت پر اللہ تعالیٰ کوئی جاندار پھر باقی نہ رکھتا، یعنی آج پھر کوئی انسان نہ ہوتا. لیکن یہ اللہ ہی کی مہربانی ہے کہ سارے لوگ، مختلف قسم کے لوگ، مختلف قسم کے معاملات اور اعمال کرنے والے روئے زمین پر سب کے سب موجود ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حلم ہے، بردباری ہے، برداشت ہے کہ وہ فوراً گرفت نہیں فرماتا، ڈھیل دیتا ہے، موقع دیتا ہے کہ اب پلٹ کر آ جائے، بار بار موقع دیتا ہے. تو ہمیں ضرور اس حوالے سے ناظرین سوچنا چاہیے کہ رب العالمین کی صفت حلم ہمارے لیے کس قدر نفع بخش ہے. اور اسی کو علماء نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جس صفت سے ڈرنا چاہیے وہ صفت حلم ہے، کیونکہ حلیم جو ہوتا ہے یعنی کہ بردبار، حلیم الطبع، اس سے جب غضب آتا ہے تو پھر وہ غضب بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ حلم کے بعد جو غضب ہے وہ بہت زیادہ قابل خوف قرار دیا گیا ہے. روایتیں اس پر گواہ ہیں. اور اس کے ساتھ ہی پھر سورہ یاسین کی تلاوت کی گئی، جس کی آج یوں سمجھ لیں کہ آغاز ہوا ہے. 21 آیتیں آج کی اس تلاوت میں شامل ہوئی ہیں. پھر انشاءاللہ 23ویں پارے سے سورہ یاسین کی آگے مزید تلاوت کی جائے گی. سورہ یاسین مکی ہے، کل 83 آیتیں ہیں، 5 رکوع پر مشتمل ہیں، بہت سارے فضائل ہیں جس میں سے بس ایک فضیلت پر میں اکتفا کروں گا، اور مختصراً یہ کہ آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو قرآن کا دل قرار دیا ہے. اور علامہ سید محمود آلوسی حنفی، علماء مفسرین میں ایک بہت بڑا نام، وہ فرماتے ہیں کہ اس سورت کا آغاز اللہ نے یاسین کے لفظ سے کیا. تو یاسین سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ لغت بنی طے ایک قبیلہ تھا، ان کی لغت میں یاسین یا انسان کو کہتے تھے، اے انسان. تو ان کی لغت میں یاسین کہتے تھے اے انسان. علماء کہتے ہیں کہ یہاں انسان سے عام انسان مراد نہیں، انسان ایک کامل مراد ہے، اور وہ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم. علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، تو اللہ نے قرآن کے دل کا آغاز کائنات کے دل سے کیا ہے. کائنات کا دل حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو یاسین کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز کیا، اور پھر حضور کی رسالت کی قسم ارشاد فرمائی، قرآن کی قسم کے ساتھ رسالت کو بیان کیا. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اے محبوب آپ صراط مستقیم پر ہیں. نبی کے صراط مستقیم پر ہونے کا مطلب ایک تو وہی کہ وہی صراط مستقیم پر ہیں، باقی سب انہی کے طفیل ہیں، اور ایک یہ کہ اے لوگو اگر تم نبی کو پانا چاہو تو وہ صراط مستقیم پر ہی ملیں گے تمہیں، یعنی تم بھی پھر انہی کی پیروی کرو. اس کے ساتھ پھر کفار کی، ان لوگوں کا ذکر کیا کفار میں جو دائمی محروم ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو محروم کر دیا، اور ان کا پھر مختلف طریقوں سے ذکر کیا کہ ان کے لیے کس طرح یہ ہدایتیں اب نفع بخش نہیں رہیں. اور اس کے ساتھ پھر باس بعد الموت کا ذکر فرمایا گیا. اور پھر اگلے رکوع میں 19ویں رکوع کی بھی چونکہ آج کچھ حصے کی تلاوت کی گئی ہے، تو اس میں اصحاب القریہ کے اگر ایک بستی کا ذکر کیا. وہ بستی کے رہنے والے تھے، کفر کرتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات کی گئی، انہوں نے 2 پہلے نمائندے بھیجے، انہوں نے جا کر سمجھایا، لیکن بستی والوں نے انکار کیا. پھر حضرت عیسیٰ نے ایک اور بندہ بھیجا، 3 ہو گئے، ان تینوں نے جا کر سمجھایا، لیکن بستی والوں نے ہر طرح سے انکار کیا، بلکہ دھمکیاں دینے پر اتر آئے. حتیٰ کہ جب وہ تیاری کرنے لگے انہیں سزا دینے یا بدلہ لینے کے لیے، تو پھر کسی اور جانب سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے بستی والوں کو آ کر سمجھا. انہی میں سے تھا، لیکن اللہ نے اس شخص کو ہدایت دی. اس نے آ کر بتایا، اے لوگو یہ تمہیں سمجھانے آئے ہیں، یہ تمہارے خلاف نہیں ہے، یہ تمہیں سمجھانے کے لیے آئے ہیں. تو اس طرح کہ یہ مضامین ہیں اس صورت میں. لیکن سورہ یاسین کے ان مضامین کو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم کنٹینیو کریں گے، کیونکہ سورہ یاسین کی تلاوت کا سلسلہ انشاءاللہ جاری ہے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کے ان مضامین میں مزید غور و فکر کرنے اور تفصیل کے ساتھ ان کا مطالعہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ماشاءاللہ. اللہ